اللہ فرماتا ہے یا کسی کی برائی سے درگزر کر دو، کسی کے اندر تم نے برائی دیکھی اسے معاف کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی ریئیکشن چینل۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ سلمان اظہری صاحب کا بیان ہے، آئیے دیکھتے ہیں معاف کرنا رحم کرنا کیسا ہے، پھر ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں، آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا کسی کی برائی سے درگزر کر دو، کسی کے اندر تم نے برائی دیکھی اسے معاف کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، معاف کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت، آپ سب کو معلوم ہے۔ رحم کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ، اور رحیم بھی ہے عفو بھی ہے۔ یہ دو عادتیں اگر بندہ اپناتا ہے، بندے کے اندر اگر رحم آیا کسی کے دل کے کسی کے لیے، اور کسی کو دیکھ کر کے بھی اس نے معاف کر دیا، اس پر ایک روایت ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بندے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے کہ رحم میری صفت ہے، عفو میری صفت ہے، میرا بندہ ہو کر یہ رحم کر رہا ہے اور عفو کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اسے عذاب سے بری کرتا ہے جو معاف کرنے کی اپنے اندر چھمتا رکھتا ہے یا طاقت رکھتا ہے۔ معاف کرنے کا جذبہ جس کے اندر ہے وہ معاف کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا قیامت کے دن اس پر بھی رحم نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ کر کے چلو، تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، رحم کرنا اور معاف کرنا اگر کسی کی عادت ہے، امید رکھے کہ اللہ بھی اس پر رحم کرے گا اور اسے معاف بھی کرے گا۔ آپ اپنے رب سے اپنے متعلق جیسی امید رکھتے ہیں ویسی بندوں کے ساتھ بھی کریں۔ مثال کے طور پر 100 گناہ ہو گئے میرے، 100 گناہ ہو گئے، اللہ سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ اللہ رب العزت سے تمہاری امید یہی ہے کہ میرا مولا مجھے معاف کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تم اپنے متعلق تو یہ امید رکھتے ہو، لیکن تمہارے ساتھ جب کسی نے ایک بھی برائی کر دی اور 9 اچھائیاں کیا ہے، 10 میں سے 9 اچھائیاں کیا، ایک برائی کیا، تم اس کو معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پاس 9 اچھائیاں تھیں میرے ساتھ، ایک برائی ہو گئی ہے، معاف کر دو اس کو۔ تو یہ ایک بات یاد رکھو، تم اپنے رب سے 100 گنا اپنے معاف کرانے کی امید لے کر بیٹھے ہو اور اپنے بھائی کے ایک گناہ کو معاف کرنا نہیں چاہتے، تو پھر بھول جاؤ تمہیں بھی قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک حدیث میں سناتا ہوں، معاف کرنے کے متعلق یہاں آئی ہے، اس لیے ہمارے معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، مرنے سے پہلے امت مصطفیٰ کو معاف کر کے مرو، کبھی بھی ہو، بدلے کی بھاونا انتقام کا جذبہ نہ رہے، اللہ کے حوالے کر دو۔ میرے ساتھ جس نے بھی جو کچھ بھی کیا، اللہ تو منتقم حقیقی ہے، تو ہی دیکھ لے، اپنے معاملات چھوڑ دو اللہ کے اوپر۔ اور رہی بات کسی نے کچھ کیا ہے تو معاف کر دو، جب تم معاف کر کے مرو گے تو ہو سکتا ہے تم نے بھی کسی کو ٹھیس پہنچایا ہوگا، یا زبانی یا ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے، ان کے بھی دل زخمی ہوں گے کسی نہ کسی کے۔ اب یہ رب تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے، ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، وہ بھی تمہیں معاف کر دیتے ہیں جب تم معاف کر کے دنیا سے جاؤ گے۔ میں حدیث بتا رہا تھا، حدیث یہ ہے، 2 بھائیوں میں تکرار ہوئی، جھگڑا ہوا، ایک دوسرے سے دونوں کا کچھ نہ کچھ مباحثہ ہوا، اور تکرار کے بعد دونوں الگ ہوئے جھگڑے کے بعد، لیکن ان میں سے ایک بھائی معافی مانگنے کے لیے آیا دوسرے کے پاس۔ بات یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 جھگڑوں کے بعد اپنے بھائی سے معافی مانگنے میں جو پہل کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ پہل جنت میں جائے گا، وہ جنت میں بھی پہلے ہوگا۔ یہی بات تو حضرت امام حسن اور امام حسین کے درمیان حضرت فاطمہ نے کہا تھا، دونوں چھوٹی عمر کے تھے، 6 سال یا 5 سال، دونوں میں کچھ تکرار ہوئی، بچپنے کی بات، لڑ کر کے آئے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس،
آپ کے پاس جیسی آئے تو انہوں نے کہا ایک جملہ یہ کہا بیٹا مجھے معلوم نہیں کس کی غلطی ہے کس کی خطا ہے. ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں مجھے یہ نہیں معلوم، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ دونوں کے تکرار سے، دونوں کے جھگڑوں سے کہیں اللہ دونوں سے ناراض نہ ہو جائے، دونوں رونے لگے، کچھ بھی ہو جائے لیکن مولا ہمارا نہ روٹھے. تو حضرت فاطمہ نے کہا میں نے اپنے ابا جان سے حدیث سنی ہے، جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے، جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. ابھی یہ جملہ مکمل نہ ہونے کو تھا، امام حسین چھوٹی عمر کے تھے، دوڑ کر کے حضرت امام حسن کے پاس گئے، کہا برادر محترم جو کچھ بھی ہوا ہماری تکرار ہمیں معاف کر دیں. اب دوسرے بھائی کا کیا مقام ہے یہ بھی حدیث پاک سے سن لیں. معاف کر دیا تو خیر ہے، تم نے معاف کر دیا، کوئی تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا معاف کر دیا. آج بہت سارے ڈھیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہن آئی ہے منانے کے لیے بھائی کو، نہیں مانتا میں، چل تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، پرانی باتیں یاد کی. بھائی آیا ہے اس کے گھر میں شادی ہے، چلو بھیا آ جاؤ، نہیں، پرانے گڑے مردے نکال کر کے بھائی کو رخصت کر دیا، ہم تجھے معاف نہیں کریں گے، زندگی بھر معاف نہیں کریں گے. وہ لوگ بھی سن لیں، تمہاری ذمہ داری تھی معافی مانگنے کی، تم معافی مانگ لیے، بہت اچھا کیے کیونکہ پہلے جنت میں جاؤ گے. اب جس کے پاس گئے تھے معافی مانگنے کے لیے اس نے نہیں معاف کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب بھی نہ آئے. حضور نے فرمایا میری شفاعت کے قریب نہ آئے جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرنا چاہتا. تم سے اگر تمہارا بھائی منانے کے لیے آ گیا، تمہاری بہن آ گئی، تمہارا پڑوسی آ گیا، تمہارا رشتہ دار آ گیا، تو پہلی بات تو یہ سوچ لو کہ وہ بازی مار لے گیا. معافی تو تمہیں بھی مانگنا چاہیے تھا، پہل میں کیوں نہ کروں، لیکن وہ بازی مار لے گیا، جنت میں پہلے جائے گا. اب اگر تم نے معاف کر دیا تو خیر ہے، نہیں معاف کرا تو کل قیامت کے دن شفاعت رسول سے بھی محروم ہو جاؤ گے. اب رسول اگر شفاعت نہ کریں کس کے پاس جاؤ گے؟ وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی کہہ رہے ہیں اذهبوا الی غیری، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. کس کے پاس جاؤ گے؟ اگر نبی بھی منع کر دیں جاؤ تمہاری شفاعت میرے پاس نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا کل وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے. عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے اگر چھپا کر کے درگزر کر دیا، اگر تم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو سمجھ لو کہ بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. یہاں قدیر کا لفظ آیا ہے، عفو کا مطلب ہوا معاف کرنے والا، قدیر کا مطلب ہوا قدرت رکھنے والا. دونوں کی میچنگ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. میرے عزیزو، قدیر کے لفظ کا اس میں جو کمبینیشن ہے وہ جو ہمیں یہاں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ سمندر کے برابر بھی ہوں تو قدرت رکھتا ہے کہ وہ معاف کرتے. یہ قدرت ہے اس کی کہ وہ قدیر ہے. یہاں تک کہ ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے کہا اے رسول پاک میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا کیا اس بندے کی معافی ہو سکتی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے بھیجا اور ارشاد فرمایا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بندے سے پوچھیں کیا اس کے گناہ سمندر کے برابر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے تجھ سے؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا اے حبیب اس سے پوچھیں پوری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں اس کے گناہ؟ حضور نے جب یہ پوچھا تو اس نے کہا اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اس سے پوچھ لیں زمین و آسمان کے بیچ میں جتنا خلا ہے کیا اتنے گناہ ہیں اس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا رب تعالیٰ تجھ سے یہ پوچھ رہا ہے
تو بندہ کہتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے، میرے گناہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول اس سے فرما دے چاہے جتنے بھی گناہ ہوں گے میری رحمت سے تو زیادہ نہیں، میری رحمت سے بھی زیادہ ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا رب تعالیٰ اب تجھ سے یہ پوچھ رہا ہے، تو نے کہا تیرے گناہ سمندر سے زیادہ، پتوں سے زیادہ، زمین و آسمان کی خلا سے زیادہ، کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ رونے لگ گیا، کہا اے اللہ کے رسول اللہ رب العزت کی رحمت بے کراں ہے، بے حساب ہے، میرے گناہ اس کی رحمت کو کہاں لگیں گے؟ تب رب تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اس سے فرما دیں تیرا رب قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، یہ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما سکتا ہے۔ تو وہ قدیر کا معنی ہے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں ایمان پہ موت ہو شرط ہے، ایمان پہ اگر موت ہو تو اللہ عفو و قدیر ہے۔ ہاں تو دوستو کیسا لگا بیان؟ اللہ تعالی ہم سب کو رحم کرنا، معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔